پوچھا ہے کہ کیا گھر میں ظہر اور عصر دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا جائز ہے جیسے سفر میں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں نہ سفر میں یہ عمل جائز ہے اور نہ گھر میں جائز ہے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو ہے کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہوں تو دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لیں۔ جیسے مغرب کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور عشاء میں آپ کو سفر پہ جانا ہے تو عشاء کی مغرب کے وقت میں ہی پڑھ لی جائے، ان کے ہاں گنجائش ہوتی ہے، لیکن فقہ حنفی میں بالکل گنجائش شافعی حضرات، امام احمد بن حنبل، یہ حضرات سفر میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز سمجھتے ہیں، یعنی ظہر کے وقت میں آپ ظہر بھی پڑھ لیں، عصر بھی پڑھ لیں، اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں۔ اور ان کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ امام حنیفہ کے نزدیک یہاں دو نمازیں اکٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر دیا، بلکہ ان کے نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اتنا کہ عصر کا وقت داخل ہونے کے قریب ہو گیا، لہذا ظہر پڑھی اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی۔ اس طرح سے دیکھنے میں لگے گا کہ اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ہر نماز اپنے وقت پہ ہو رہی ہے۔ اور مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب، اور جیسے ہی عشاء کا وقت ہونے لگا مغرب پڑھ کے فوراً عشاء پڑھ لی۔ تو کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ یہ ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں نا، چونکہ یہ لمبی ویڈیوز جو ریکارڈ ہوتی ہے کوسچن آنسر سیشن، تو اس میں ہم یہاں پہ 1 بجے 1:30 بجے ظہر اثر جمع کر لیتے ہیں اور پھر ہم یعنی مغرب تک فارغ ہوتے ہیں، مغرب بھی پھر ڈیلے ہو سکتی ہے، تو اسی لیے اتنی لمبی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں 1633 سے آن ورڈ، اس پہ امام نووی نے باب بھی باندھا ہے کہ سفر و حضر کے اندر نمازوں کا جمع کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے مدینہ شریف میں، یعنی مدینہ شریف کا مطلب بغیر سفر کے، ظہر اثر جمع کی اور مغرب اور عشاء جمع کی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خوف، بارش اور سفر میں تو ہو ہی سکتی ہیں، اس میں یہ بھی رزلٹ نکلا، اس کے بغیر بھی ہوئی۔ تو عبداللہ ابن عباس سے وہ تابعی نے پوچھا کہ تبا تابعی اس تابعی سے کہتا ہے کہ یہ کیوں کیا؟ ان کا میں نے بھی ابن عباس سے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو ان کا اس لیے کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ہم ظہرین اور مغربین یعنی ظہر اثر کو جمع کرنا اور مغرب عشاء کو جمع کرنا، اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں۔ افضل الگ وقت میں پڑھنا ہے، شیعہ کا بھی یہ موقف ہے۔ ادھر سنیوں کی ضد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جمع کرنے مطلب وہ جمع ہی نہیں کرتے اور ہمیشہ الگ پڑھتے ہیں، ان کی ضد یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جمع کرنی ہے، الگ نہیں پڑھتے۔ یہ مکس ہونا چاہیے۔ میں کئی اہل تشیع علماء کو جانتا ہوں، آفتاب جوادی صاحب پاکستان میں آپ سمجھ لیں شیخ البانی ہیں ان کے اہل تشیع کے، وہ کہتے ہیں میں اکثر اوقات مطلب نمازیں الگ کر کے پڑھتا ہوں، اور میں نے دیکھا بھی ہے ان کو پڑھتے ہوئے۔ تو اسی طریقے سے اہل سنت میں بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک خاص قسم کی روش آ گئی ہے، تو ہم تو اس کو مطلب ٹرینڈ کو توڑتے ہیں۔ یہاں پہ ہم مطلب ہفتے میں 1 سے زیادہ دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نمازیں جمع کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے بھی کی ہے زور سے جمع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه، ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ایک وقت میں دو نمازوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کو ملا کر اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء کو ملا کر دو نمازیں کوئی بھی شخص ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا بغیر مجبوری سے، کسی عذر کی بنا پر یا بغیر عذر کے، مسافر ہو یا مقیم ہو؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک وقت کے اندر دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ثابت ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی صحیح کتابوں، حدیث کے صحیح مصادر میں یہ روایات موجود ہیں، اور اس پر علماء اہل سنت نے اپنی رائے دی ہوئی ہے، اور یہ اہل سنت کا ہی مسئلہ ہے، یعنی کچھ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک شخص دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتا ہے تو وہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ہر بات کو بس شیعہ سنی کے عینک سے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ شیعہ کیا کر رہے ہیں اور سنی کیا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص دو نمازیں ایک ساتھ نہیں پڑھتا بلکہ الگ الگ پڑھتا ہے تو اس سے کوئی بندہ سنی نہیں بن جاتا ہے، اور اگر کوئی دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتا ہے تو کوئی شیعہ نہیں بن جاتا۔ تو یہ احادیث کا مسئلہ ہے، احادیث سے ثابت ہے، کوئی شیعت کی پہچان نہیں ہے کہ اگر یہ کرے گا تو شیعہ ضرور ہوگا۔ بہت سارے شیعہ علماء کو میں نے خود دیکھا ہے کہ جو ایک وقت میں ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسے علماء کو میں نے دیکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو نمازیں ایک ساتھ کر کے ایک وقت میں پڑھنا، یہ اس کی اجازت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے،
فرض نہیں ہے، اجازت ہے آپ کو، تو اسی لیے کچھ عمل کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. لیکن بہرحال اگر ایک شخص سنی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مقیم ہے اور ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ظہر و عصر کی دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لے، تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور کیا مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے. سنن ترمذی کے اندر، سنن ابو داود، سنن نسائی، مسند احمد، سنن ابن ماجہ، مسند الحمیدی، موطأ الامام مالک اور صحیح مسلم کی روایات موجود ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے. میں صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، باب کا نام ہے، چیپٹر ہے دو نمازوں کو اقامت کی حالت میں، یعنی مسافر بندہ نہ ہو اور مقیم ہو، دو نمازوں کو جمع کرنے کے بیان میں. حدیث کا نمبر ہے 1633. حدیث روایت اعمش سے، انہوں نے حبیب ابن ابی ثابت سے، انہوں نے سعید ابن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. ابن عباس فرماتے ہیں قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الظہر والعصر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کیا، والمغرب والعشاء بالمدینہ، اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا. کہاں پر؟ مدینہ میں. اس سے معلوم ہوا کہ آپ مسافر نہیں تھے. ایک روایت میں غزوہ تبوک میں بھی آپ نے اس طرح کیا تھا، لیکن اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ مسافر تھے. لیکن یہاں پر ابن عباس فرماتے ہیں کہ مدینہ میں پڑھی ہیں، مدینہ میں، فی غیر خوف، بغیر کسی خوف کی حالت میں، یعنی کوئی جنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، امن کی حالت تھی، ولا مطر، اور کوئی ارد گرد کوئی بارش وغیرہ بھی کچھ اس طرح نہیں تھی، یعنی کوئی عذر باقی نہیں بچا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل فرمایا. اب صحابی سے تابعی پوچھتے ہیں، فی حدیث وکین قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك، انہوں نے پوچھا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیوں کیا کہ ایک وقت میں دو نمازوں کو آپ نے ادا کیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس لیے کہ کئی لا یحرج امتہ، کہ امت کو کوئی تکلیف نہ ہو، امت کی آسانی کے لیے. نبی رحمت للعالمین ہے، اس امت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نبی عطا کیے ہیں رحمت للعالمین، کل انسانیت کے لیے رحمت. اس امت کی رحمت کے لیے یہ امت مشقت میں نہ پڑے، وہ دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. وفی حدیث ابی معاویہ قیل لابن عباس، ابن عباس سے پوچھا گیا ما اراد الی ذلک، آپ نے اس طرح کا کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تو ابن عباس نے فرمایا اراد ان لا یحرج امتہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ میری امت مشقت میں نہ پڑے، ان کو تکلیف سے نکالنے کے لیے. کتنے رحمت للعالمین ہے میرے نبی، کہ میری امت اگر کسی کو کوئی مجبور ہے یا مجبور نہیں بھی ہے، کوئی ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی دوسرے وقت میں وہ نہ پڑھ سکے گا، تو لہٰذا ایک وقت اس کو ملا ہے، اس وقت میں دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پڑھی ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کو بتائی اور باقی کتابوں کی احادیث کے نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ صحیح حدیث ہے. البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، البانی نے بھی. اور سنن ابو داود کی صحیح ابو داود کے اندر حدیث نمبر 1211 میں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث کو سنن ترمذی کے اندر روایت کیا، حدیث کا نمبر ہے 187. سنن ترمذی کی حدیث کا نمبر ہے 187. سنن ابو داود میں حدیث کا نمبر ہے 1211. سنن نسائی میں حدیث کا نمبر ہے 602 603. المعجم الصغیر للطبرانی میں حدیث کا نمبر ہے 318. سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ہے 1069. مسند الحمیدی میں حدیث کا نمبر ہے 476 اور موطأ امام مالک میں حدیث کا نمبر ہے 204. وہاں پر آپ یہ حدیث کو چیک کر سکتے ہیں. اب یہ جمع کرنے کی دو قسمیں ہیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر. جمع تقدیم کسے کہتے ہیں؟ مثلا جمع تقدیم یہ ہے کہ آپ پہلی والی جو نماز ہے اس کو پہلے پڑھ لیں اور جو دوسری والی ہے اس کو اس کے بعد پڑھیں. مثلا ظہر کا وقت ہے اور آپ ظہر کے وقت میں ہی عصر کو پڑھ لیتے ہیں، یہ جمع تقدیم ہے. اور مغرب کے وقت میں آپ عشاء کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. جمع تاخیر یہ ہے کہ آپ عصر کے وقت میں ظہر کی پڑھ لیں اور عشاء کے وقت میں مغرب کی پڑھ لیں، یہ بھی جائز ہے، دونوں طریقے جائز ہیں. اور اس بات کو ابن حزم ظاہری نے المحلہ جلد 2 صفحہ 354 پر لکھا ہے کہ بلا عذر جمع کرنا بھی، بلا عذر، آپ کو کوئی عذر ہے ہی نہیں، نہ بارش ہو رہی ہے، نہ کسی دشمن کا خوف ہے،
آپ ایک وقت میں 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے وقت میں مجھے نہیں ملے گا تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اب یہ جو بات ہے نا، اصل میں یہ اس بات کے اوپر دار و مدار ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ آپ عصر کے وقت میں ظہر کی پڑھ سکتے ہیں، تو لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا، یہ کوئی نئی بات ہے. اصل میں ان کو ممبروں کے اوپر دین نہیں بتایا جاتا. یہ تو سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ لوگوں تک دین کے حقائق پہنچ رہے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں تو ان کے جوابات ہم دے رہے ہیں. یہ بھی مجھ سے سوال کیا گیا تو میں جواب دے رہا ہوں، اور تاکہ لوگوں کو دین کی یعنی اس مسئلے کی حقیقت معلوم ہو. ممبروں پہ تو یہ چیخ چیخ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے دوسروں کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ان ایجوکیٹڈ رکھا ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو دین کے مسائل سے. ابھی عوام کہتی ہے مولوی صاحب وہ مفتی ہمدرد صاحب تو عجیب عجیب مسئلے بیان کرتا ہے، ہم نے تو کبھی پہلے سنے ہی نہیں. اور بھائی تمہیں بتائی ہی نہیں گئے، تمہیں قرآن و حدیث کب بتائی گئی؟ تمہیں دین کے مسائل شرعیات کب بتائے گئے؟ تمہیں تو یہ بتایا گیا مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، نور بشر کے مسائل، وہ کافر ہیں کہ نہیں، دیوبندی کوا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، بریلوی نماز میں وہ رسول اللہ کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان مسائل میں تمہیں پھنسا کے رکھا گیا. تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو احادیث کے اندر موجود نہیں ہیں. آپ لا علم ہیں اور آپ کو لا علم رکھا گیا، اس لیے تحقیق کریں اور احادیث کی جا کے جو میں نے نمبر بتایا ان کو سب کو چیک کریں.